پھر ایسے لوگوں کی اور بھی دعا آ رہی ہیں، ربنا، اے ہمارے رب. جو راسخون فی العلم ہے وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جب ہدایت دے دی تو نے ہم کو، وہب لنا، اور عطا کر ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے. اس کو اگر آپ سرکل کر لیں، من لدنک، اسپیشلی فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، رحمتن، رحمت، اللہ آپ کی خاص رحمت چاہیے، اپنے پاس والی خاص والی رحمت ہمیں عطا کر، انکا انت الوہاب، بے شک آپ ہی بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسے راسخین اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یعنی اگر علم آنے کے بعد متشابہ آیات ہمیں سمجھ نہ آئیں، پھر بھی ہم اس پر ایمان لے آئیں، تو ہم پر خاص رحم کر، ہمارے دل اس پر مطمئن ہو جائیں اور ہمارا حال متشابہات میں پڑھنے والوں جیسا نہ کرنا. اللہ اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر. ان کی اس دعا سے بھی ان کی عاجزی ظاہر ہو رہی ہے کہ جو بھی سچا علم والا ہوتا ہے وہ اپنے علم پر کبھی بھی ناز نہیں کرتا، کبھی بھی اپنی رائے پر اصرار نہیں کرتا، اور اگر کہیں اس سے غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے. یہ ہوتے ہیں سچے علم والے، اور وہ اس نعمت کی قدر کرتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے علم جیسی نعمت دی. کبھی شکر کیا آپ نے اس پر کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قرآن سے جوڑ دیا. لاسٹ کلاس میں جو ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہوئی، الحمدللہ، آپ یقین کیجیے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہدف پورا کروایا، الحمدللہ. سورۃ البقرہ قرآن پاک کی طویل ترین صورتوں میں سے ہے اور مدنی صورت میں سے ہے، جس کے احکامات بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہیں، اور اللہ نے اس کو مکمل کروایا. ایک اللہ نے ایسا ماحول دیا الحمدللہ جہاں بیٹھ کر ہم سکون سے اللہ کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں. کتنا اللہ کا شکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے. وہ یہ دعا تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے، جما دے. اور دین پر جمنا یہ ہے کہ آپ عمل پر خوش ہو جائیں، آپ کے لیے عمل آسان ہو جائے، آپ اس پر جم جائیں اور کوئی آپ کو نہ ہٹا سکے. یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ جو راستہ تو نے ہمیں دکھا دیا ہے اب اس راستے سے پھیرنا نہیں. ہدایت کا راستہ تو نے سمجھا دیا، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اس پر ثابت قدم رکھنا. ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کے وسوسوں میں آ کر متشابہات کے پیچھے پڑ کر اصل کو چھوڑ دیں، ام الکتاب کو چھوڑ دیں، محکمات کو چھوڑ دیں. اور یہ بدترین گمراہی ہوتی ہے کہ انسان ہدایت پر آ کر پھر گمراہ ہو جائے. یہ بدترین گمراہی ہے. اور شیطان کا اتنا بڑا وار علم والوں پر ہوتا ہے کہ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ علم سے ہٹ جائیں، کیونکہ علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کا سوال ہی نہیں. تو وہ علم سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور اکثر ایسی چیزیں میں سنتی رہتی ہوں، تھوڑا پڑھنے لگتے ہیں، تھوڑی ڈیفیکلٹی آتی. دیکھیں ابھی آپ نے جو قرآن شروع کیا ہے نا، ابھی بھی ہر چیز بہت دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چل رہی. میں علم کے راستے کی ابتدا پھر بھی بتاتی ہوں آسان ہے،
جیسے جیسے آپ علم میں آگے بڑھتے جاتے ہیں آپ کی ڈیفیکلٹیز بڑھتی جائیں گی. اس کی وجہ ہے نا جو جتنا سینئر ہوتا جاتا ہے اس کے ٹیسٹ اتنے ہی ڈیفیکلٹ ہوتے جاتے ہیں, اس کے امتحان اتنے ہی مشکل ہوتے جاتے ہیں. تھوڑا 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 پڑھ رہے تھے تو آپ کے لیے ترجمہ یاد کرنا بھی آسان تھا. آپ 3-4 آیتیں پڑھتے تھے, آپ نے اس کی گھر جا کے تفسیر بھی پڑھ لی, پورا ہفتہ آپ پھر اس پر غور و فکر کرتے رہے. جیسے جیسے آپ سینئر ہوتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا علمی لیول بھی بڑھاتے جائیں گے, ہم والیوم تیز ہوتا جائے گا. اور پھر صرف علمی اعتبار سے نہیں, عمل کے اعتبار سے بھی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی, جس کا ڈپریشن انسان فیل کرتا ہے. ایک کے بعد ایک حکم پتہ چلتا جاتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر بھی اب عمل کرنا ہے, تو obviously علم کی جہاں مشقت ہے وہاں عمل کی مشقت بھی ہے, دونوں سے ہی گزرنا پڑے گا. اب ایسے میں کچھ لوگ تو اولو العزم رہتے ہیں, ہمت میں رہتے ہیں, ہم نے تو کرنا ہے انشاءاللہ پورا, اور آگے بھی اب مرتے دم تک کرتے رہنا ہے. یہ فیلنگز کچھ لوگوں کے اندر ہوتی ہیں, لیکن کچھ لوگ راستے میں ہی ڈراپ ہونے لگتے ہیں, گرنے لگتے ہیں. ہم سے ترجمہ اب یاد نہیں ہوتا, پہلے تو 2-2 آیتیں تھیں, 4-4 آیتیں تھیں, اب تو آیت الدین ہی اتنی بڑی ہے, اب تو 10-10 آیتیں آنے لگی ہیں, اور اسائنمنٹ میں سوال بھی زیادہ ہونے لگے. پہلے تو چھوٹے چھوٹے سوال تھے, اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, پھر اس کے بعد اب تو فہم پوچھے جا رہے ہیں, اور پتہ نہیں مجھے تو جواب دینا ہی نہیں آ رہا, اب تو میں نہیں کر سکتی. اور ایسے کتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور اپنی یہ پرابلم شیئر کرتے ہیں, اور میں اتنے سالوں سے اس تجربے کو کر رہی ہوں, یہ صرف شیطان کا وسوسہ ہے اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے, اللہ نے اس کو آسان کر دیا. یہ دنیا کی دیگر علوم کے مقابلے میں آسان ہے, اس کا پڑھنا آسان. میں نہیں سمجھتی کہ آج اگر ہم اکیڈمیکلی 10 جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں تو وہ اے لیولز کر سکتا ہے, کوئی بھی نہیں دے گا آپ کو ایڈمیشن. وہ کہیں گے پہلے آپ سارے پیچھے کے پڑھ کے آئیں کلاسز, پھر آپ اے لیولز کیجئے گا. یا یونیورسٹی میں کوئی جانا چاہے, کہے میں 8ویں کلاس تک پڑھا ہوا ہوں, مجھے یونیورسٹی میں داخلہ چاہیے, کہ کیا ہو گیا آپ کو. لیکن ایک 8ویں جماعت کا طالب علم بھی میں نے قرآن پڑھتے دیکھا ہے اچھے سے. ایون میں نے ایسے لوگوں کو بھی قرآن پڑھتے دیکھا ہے جن کو اردو لکھنا نہیں آتی. الحمدللہ اپنی آنکھوں دیکھا تجربہ بتا رہی ہوں, صرف اس جستجو اور اس عزم کے ساتھ کہ میں نے پڑھنا ہے اور اللہ کا کلام میرے لیے بھی اترا ہے, اگر مجھے اردو نہیں آتی تو میں اپنی زبان میں اس کو لکھوں گی, پھر دین ٹرانسلیٹ کر کے. میری نظروں سے ایسے اسٹوڈنٹس بھی گزرے ہیں الحمدللہ, اور انہوں نے اپنا قرآن مکمل کیا ہے. پر ضرورت کس بات کی ہے؟ شوق کی, ہمت کی. اللہ تعالیٰ نے اس علم کے راستے کو ایک حدیث میں جنت کا راستہ کہا ہے, اور جنت کا راستہ آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت آسان ہے. جنت کا راستہ تو کراہتوں سے بھرا ہوا ہے, بہت ڈیفیکلٹیز سے بھرا ہوا ہے, بہت ٹف سچویشنز آپ کو فیس کرنی ہوں گی. لیکن جنت میں جائیں گے لوگ, اس کا مطلب اولو العزم لوگ ہوں گے, وہ اس ہدف کو, اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے. آپ اگر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے, تو آپ انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جو کچھ کر کر دکھانا چاہتے ہیں. اور راسخون فی العلم کی یہ دعا بھی اپنی دعا میں اب آپ کو شامل کرنی ہے, کیونکہ یہ دعا اتنی پیاری ہے کہ جس میں انہوں نے اللہ سے خاص رحمت مانگی. آپ اس کو اگر یوں بھی تفسیر کریں کہ خاص جنت مانگی ہے, کیونکہ دنیا میں رحمت یہ ہے کہ آپ پرابلم سے, مشکلات سے اور الکتاب سے ہٹنے سے بچیں, اور آخرت میں رحمت کیا ہے؟ جنت. اللہ تعالیٰ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیث میں فرماتے ہیں انتی رحمتی, تو میری رحمت ہے. جنت کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تیرے ذریعے اپنے بندوں پر رحم کروں گا. تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً, اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر, ہمیں تیری خاص جنتیں چاہیے. دنیا میں بھی خاص رحمتوں کا معاملہ چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے.
سو یاد رکھیے گا یہ بات کہ آپ جتنا علم میں آگے ہوتے جائیں گے اتنی شیطانی ہوائیں آپ کے آس پاس زیادہ چلیں گی. اسی لیے جو بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ شیطان سے بچنے کی دعاؤں کا اہتمام روزانہ کریں، کیونکہ شیطان وہیں آتا ہے جہاں سے اس کو کچھ چرانا ہوتا ہے، اور شیطان کا چرانا صرف اور صرف ایمان کے لیے ہے. وہ ایمان چرانا چاہتا ہے. اور جو شیطان کے ان وسوسوں میں، ان حملوں میں پھنس جائے گا، اس میں پڑھ کر اس کا دل سخت ہو جائے گا. تو زغ قلوبنا، آپ نے کبھی کسی چیز کو ایسے دیکھا ہو جو سخت ہو کے بینڈ ہو جاتی ہے، ٹیڑھی؟ کوئی لکڑی، ایگزیکٹلی لکڑی بھی اس کے اندر جب تک نمی ہوتی ہے وہ صحیح رہتی ہے، لیکن جب وہ سردیوں کے موسم میں سخت ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جھول آ جاتا. اس کو کہتے ہیں تو زغ، ٹیڑھپن، کجی. پھر وہ سیدھا چلتے چلتے وہ بندہ شیطانی حملوں میں پڑ کر ٹیڑھا ہو جاتا ہے. صراط مستقیم پر چل رہا تھا، شیطانی حملوں کو دعوت دی، ٹیڑھا ہو گیا. اور انہوں نے وہی لفظ استعمال کیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری صفت الوہاب، بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا. یعنی اس کی عطا میں کوئی لمٹ نہیں، اللہ جس کو چاہے جتنا عطا کرے. ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامعو، جمع کرنے والا ہے، الناسی، لوگوں کو، لیومن، ایک دن کے لیے، لا ریب فی، نہیں کوئی شک اس میں. جیسے اس قرآن میں کوئی شک نہیں، ویسے قیامت کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف کرتا وعدے کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم والے آخرت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کے بعد ہی آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے. اور جب آپ کی زندگیوں میں شعور آنے لگتا ہے، جب آپ باقاعدہ شعور کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، حقیقت پسند ہونے لگتے ہیں، اس وقت آپ صحیح معنوں میں زندگی کو انجوائے کرتے ہیں. جو لوگ بے شعور ہیں اور ریالٹی کو فیس نہیں کرتے نا، وہ لائف کو اس طریقے سے انجوائے بھی نہیں کر سکتے، وہ روتے دھوتے رہتے ہیں. تو شعور آپ کی زندگی کا لطف بڑھاتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور آپ جو نہیں کر رہے وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں اس کو آپ نے کیوں اختیار کیا ہے. تو آپ کی زندگی کا ٹیسٹ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. آپ کو نہ نظر آنے والی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھی لذت آنے لگتی ہے. لائک جنت نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کا علم، آپ کا شعور اس چیز کو حاصل کرنے میں آپ کو مزہ دیتا ہے، آپ انجوائے کرنے لگتے ہیں. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، کون سی جنت بنتی نظر آ رہی ہے؟ پر آپ کا بلیو آپ کو وہ نماز میں انجوائمنٹ دیتا ہے، لطف دیتا ہے، مٹھاس دیتا ہے. اسی لیے وہ یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اللہ ایک دن تو سب کو جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا وعدے کے. اللہ تو ہماری آخرت کو بھی آسان کرنا، ہماری آخرت کو بھی تو بہتر کرنا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جو آیت نمبر 7 میں ہم نے پڑھا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یہاں پر جو وقف کرنا ہے وہ والی تفسیر زیادہ راجح ہے، یعنی اس کو ترجیح دی گئی ہے. گو کہ مفسرین نے دوسری تفسیر بھی کی ہے تأویل کے دوسرے معنی کو لے کر.